حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ مال میں برکت، اتنی برکت فرماتے جنگ کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا مال چاہیے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 2000 دینار، درہم جو تھا یہ چاندی کا تھا اور دینار سونے کا تھا، فرماتے 2000 دینار رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد حضور نے اتنا تبسم فرمایا اور خوش ہوئے کہ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا کہا یا اللہ جو عبد الرحمن بن عوف نے دیا ہے اس میں بھی برکت دے، جو اس کے پاس ہے اس میں بھی برکت عطا فرما۔ فرماتے وہ دعا کے ثمرات یہ تھے کہ میں اگر اینٹ کو بھی ہاتھ لگاتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ اس کے نیچے بھی سونا ہی پڑا ہے، کیونکہ دعا مدینے والے کی تھی۔ ہم بھی عرف عام میں کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا لکی ہے، وہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ فرماتے اس سونا بننے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ایک موقع پر نا نبی پاک علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری ازواج محترات کے کھانے پینے کا کیا بنے گا، ان کے معاملات کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تک یہ بات پہنچی۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف تک یہ بات پہنچی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پتہ ہے کیا کہا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک پورا باغ رسول اللہ کی ازواج کے لیے وقف کر دیا، اور کیا کہا اس کا جو بھی مال آئے گا وہ سارے کا سارا ازواج محترات کی خدمت کے لیے بسر ہوگا، عبد الرحمن بن عوف اپنی ذات پہ 1 روپیہ بھی نہیں لگائے گا۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف تیرے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ تو نے رسول اللہ کی ازواج کے ذہن سے روٹی کی فکر ہی نکال دی ہے۔ اب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو عبد الرحمن بن عوف جو ہے اسی پیسوں سے اور اسی مال سے جو باغ سے آیا ہے اسی سے ہماری کفالت ساری کر دی جاتی ہے۔